اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، نواسۂ رسول کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کا دن ہے۔ آج ان کے ذکر سے اپنے بخت کو بلند کرنے کا دن ہے، ان کے ذکر سے دل و نگاہ کو پاکیزگی عطا کرنے کا دن ہے۔ سعادتوں کا سفر ہے، وہ جن کو جو شبیہ مصطفیٰ تھے، جو تصویر مصطفیٰ تھے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان النفل من ذالک، کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک تصویر مصطفیٰ تھے، اور امام حسین سینہ اقدس لے کر کے قدمین مقدس تک تصویر مصطفیٰ تھے۔ جب ایک شہزادہ آ رہا ہوتا تو حضور کی آدھی تصویر نظر آتی، جب دونوں شہزادے کٹھے چل کر آ رہے ہوتے تو پوری کی پوری تصویر مصطفیٰ نظر آتی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اور یہ صرف ایک روایت کی بات نہیں ہے، صحابہ کرام میں کثرت کے ساتھ یہ بات مشہور تھی۔ عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی، صلیت مع ابو بکر العصر۔ ہم نے عصر پڑھی اور عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو فمررت بصبیان یلعبون فیہم الحسن بن علی، ہم نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں حسن بن علی بھی ہیں۔ فاحتملہ، کہا مصلی رسول کا کے اوپر امت مصطفیٰ کو، صحابہ کو نماز پڑھانے والا، وہ حسن کو اٹھاتا ہے اور اپنے کندھوں پر ابو بکر صدیق بٹھا لیتے ہیں، سنت رسول ادا کرتے ہیں۔ اور سیدنا علی شیر خدا کی طرف دیکھ کر کے فرماتے ہیں، علامہ زمخشری نے بھی اس کی تحریج کی، جو اگرچہ بہت بڑے معتزلی کر کے کہتے ہیں کہ شبیہ النبی لیس شبیہ بعلی، علی یہ جو حسن ہے نا، جب بھی دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ کی تصویر نظر آتا ہے۔ یہ آپ کی تصویر، آپ کی شبیہ، آپ کا عکس جمیل تو نہیں نظر آتا، یہ شبیہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ وَالْعَلِيُّ يَضْحَكُ مِنْ قَوْلِ ابو بکر، اور حضرت علی حضرت ابو بکر کے قول کو سن کر کے، بات سن کر کے مسکراتے جا رہے ہیں کہ میں نے کب کہا ہے میری شبیہ ہے، یہ شبیہ بھی مصطفیٰ کی ہے، یہ خون بھی مصطفیٰ کا۔ سیدنا امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر جو اپنے خون ناب سے شجر اسلام کی آبیاری کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرمایا کہ حریت فکر، سیلف ڈٹرمینیشن، ہیومن ڈگنٹی، ہیومن رائٹس، سیلف ریسپیکٹ، جسٹس، فیئرنیس، کائنڈنس، دنیا میں آزادیوں کے جتنے بھی حوالے ہیں ان کا تذکرہ فکر حسین کی روشنی میں کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری ورلڈ کے اندر عزت کے، غیرت کے، علم کے، تہذیب کے
تمدن کے، عدل کے، انصاف کے جتنے اجالے نظر آتے ہیں ان کو روشنی چراغ حسین سے مل رہی ہے، خون حسین سے مل رہی ہے۔ اقبال جیسا دانا راز بھی کہتا ہے، امام عاشقاں پورے بطول، امام عاشقاں پورے بطول، سروے ازادے زبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانا ذبح عظیم آمد بسر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخ یہ ای مصرع از مضمون او۔ اقبال کہتا ہے کہ میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں محبتوں کا کون سا تحفہ پیش کروں؟ کہا تم تو عاشقوں کا وہ امام ہے جو مصطفیٰ کے گلستان کا جو سب سے اونچا پودا ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے، اور جو قربانی سید ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کا راز ہے، آغاز وہاں سے ہوا تھا، اختتام کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اپنے خون سے فرما دیا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں سرخ رو عشق غیور از خون او، غیرت مند عشق، غیرت مند خون اور غیرت مند افراد میں جو غیرت اور عزت نفس کا جذبہ آتا ہے، فرماتے ہیں وہ حسین کے خون کا صدقہ آتا ہے۔ اگر امام حسین کا خون نہ ہوتا آج فلسطین کا بچہ صہیونی جبر کے سامنے سینہ تان کے نہ کھڑا ہوتا۔ آج سوشل میڈیا بتاتا ہے 12 سال کی بیٹی جب کھڑی ہو کر گولیوں کے سامنے کھڑی ہو کر دین کا نعرہ لگاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کو غیرت سیدہ زینب سے مل رہی ہے، اس کو حرارت، ایمان کی حرارت سیدہ سکینہ سے مل رہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں غیرت مند خون، غیرت مند عشق، اس میں سرخی حسین کے خون کے صدقے آئے ہیں، اور شوخ یہ این مصرع از مضمون او۔ اقبال کہتے ہیں میرے کلام میں جو خوبصورتی آئی ہے وہ ذکر حسین کے صدقے آئی ہے۔ اقبال کے ایک مصرے سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حضور استاد الکریم بھی تشریف فرما تھے جب ضیاء النبی شریف کی پہلی 3 جلدوں کی تقریب رونمائی تھی لاہور میں، اور بہت سارے علماء، اسکالرز، انہوں نے مقالے پڑھے، گفتگو کی اس دور کے علمی فکری لوگوں نے۔ بعد ازاں عصر کا وقت بڑا کم تھا، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، آپ نے انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو فرمائی، لیکن آپ نے اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شعر پڑھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بڑا عرصہ یہ شعر پڑھا اور پڑھایا، لیکن آج ہی اس کا عکس نظر آیا کہ جب انہوں نے حضور کی شان میں سیدنا حسان بن ثابت نے نعت لکھی، دھومیں مچ گئیں کہ کسی نے کہا حسان جس محلے میں جائیں تیرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، جس کوچے میں بیٹھے تیرے رسول کے چرچے ہیں، تو کوئی ہم جیسا کم ظرف کوتا اندیش ہوتا تو کہتا کہ میرے خطبے سے، میری نعت سے، میری منقبت سے، میری تقریر سے یہ ذکر رسول اونچا ہوا ہے، مگر وہ مکتب نبوت کے تلمیذ رشید تھے، انہوں نے کہا ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری نعت سے، میرے قصیدے سے مصطفیٰ کا ذکر اونچا نہیں ہوا، یہ تو حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں، میرا قصیدہ اونچا ہو گیا۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی شاندار تشریح وہاں فرمائی، اور وہ بات، وہ منظر میرے سامنے تھا، اور جب اقبال کہتے ہیں کہ شوہیے ہی مصرع از مضمون ہوں، شرق سے لے کر غرب تک دنیا اقبال کی فکر کو سلام پیش کرتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں میرے کلام میں، میری شاعری میں جو حسن آیا ہے، خوبصورتی آئی ہے، اٹریکشن آئی ہے، انسپائریشن آئی ہے، وہ اہل بیت کا صدقہ آئی ہے اور ذکر حسین کا صدقہ آئی ہے۔ پھر اقبال نے کہا کہ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ زندگی کا چلن ایسا ہے، ہر دور کا ظالم، ہر دور کا طاغوت، ہر دور کا جو ہے بدماش نمرود کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے،
اور کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ ابراہیم کو کھڑا کرتا ہے جس نے اقتدار کو ٹھکرا دیا، اور وہ سجدہ ابراہیمی تھا، وسائل نہیں تھے، افرادی قوت نہیں تھی، وقت کا نمرود بات کھا گیا۔ سجدہ ابراہیمی کے صدقے پھر فرعون کھڑا ہوتا ہے تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ابو لہب و ابو جہل کے مقابلے میں بدر و احد کے مارکے ہوتے ہیں۔ جب کربل کی زمین پر ظلم اور شر کی علامت بن کر یزید آتا ہے تو خدا اپنے دین کی بقا کے لیے حسین کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں موسیٰ فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید۔ زندگی میں خیر، علم، عدل، تہذیب، شائستگی، جسٹس، انصاف کے جتنے بھی حوالے آئیں گے ان کو طاقت حسین ابن علی سے ملے گی، اور شر اور ظلم چاہے کوئی فرد کر رہا ہو یا ادارہ کر رہا ہو وہ یزیدیت کی شکل ہوگی، وہ یزیدیت کی شکل ہوگی۔ یہ نیلسن منڈیلا کی بایوگرافی پڑھے آپ، یہ صرف پاکستان یا بوکل شریف کی زمین پر بیٹھ کر ہم بات نہیں کر رہے ہیں، پوری ورلڈ کے اندر جو ہیومن رائٹس کی موومنٹس چلتی ہیں، جو سیلف ڈٹرمینیشن، 12 سال کا 14 سال کا بچہ کشمیر کا ہندو جبر کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، پوچھو تجھے یہ طاقت کہاں سے آئی؟ وہ کہتا ہے کربلا کی زمین سے نصیب ہوئی ہے، سجدہ حسینی سے نصیب ہوئی ہے۔ نیلسن منڈیلا اپنی بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ 28 سال جیل کی کوٹھڑی میں گزار دیے، بڑا پریشر آیا کہ کمپرومائز کر لو، بڑا پریشر آیا کہ چند مراعات لے لو، بڑا پریشر آیا کہ سرنڈر کر جاؤ۔ نیلسن منڈیلا نے کہا کئی بار میری ہمت ٹوٹی، میرے جذبے سرد ہوئے، میں نے سوچا کمپرومائز کر لوں، جب بھی جذبہ سرد ہونے لگتا حسین کا کردار سامنے آ جاتا تھا، اور مجھے نئی انرجی، نئی اسپرچل فورس، نئی امپاورمنٹ، نئی طاقت، نئی توانائی، نیا جذبہ، نئی حرارت، نئی جرأت عطا کرتی۔ میں نے کہا کٹ جاؤں گا مگر حسین کی طرح باطل کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ تو پھر اقبال کہتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری است، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اقبال کہتے ہیں پوری دنیا میں مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، آزادی کی تحریکیں زندہ ہیں، خیر کے سلسلے جاری ہیں، وہ حسین کے صدقے اور سجدہ شبیری کے صدقے۔ وگرنہ اس وقت جب یہ کہا گیا نا، علامہ ابن کثیر شامی ہیں، علماء جو موجود ہیں وہ جانتے ہیں، شام کے جو رائٹرز تھے، ہسٹورینز تھے شام کے، ان کا ملان کچھ نہ کچھ پولیٹیکل جو اثرات ہوتے ہیں افراد کے اوپر، شاعر کے اوپر ہوتے ہیں، کالم نگار پر ہوتے ہیں، لکھاری پر ہوتے ہیں، سیاسی اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ ابن کثیر شامی ہونے کے باوجود لکھا انما میلہم الی حسین، الی حسین لانہ سید کبیر و ابن بنت رسول اللہ۔ شامی بھی لکھتے ہیں کہ پوری روح زمین پر اس وقت جہاں جہاں مسلمان بستے تھے ان کے دل حسین کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ فلیسا علی وجہ الارض یومئذ احد یسامی ہے ولا یساوی ہے، پوری روح زمین پر ایک شخص بھی حسین کے ٹکر کا نہیں تھا کہ جس کو مصطفیٰ کے کندھے سواری کے لیے نصیب ہوئے ہوں، جس کا جھولا فرشتے جلاتے رہے، جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے دودھ کی تہارتیں نصیب ہوئی ہوں۔ وہ سر کٹا تو سکتا ہے، وہ تو بولو باطل کے سامنے جھکا، سارے اونچا بولو باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ آج ہم اس آزادی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، ہر جگہ یہ آزادی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ میں امریکہ کے اندر رہتا ہوں، جب یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ فرسٹ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر اور فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی فکر، آزادی اظہار، کیونکہ دنیا میں جب یہ پہلا بینک آف انگلینڈ بنا تو علامہ اس وقت انہوں نے منظر دیکھا
اس وقت اقبال نے کہا تھا افرنگ کی جان پنجہ یہود میں، افرنگیوں کی جان اب یہود کے پنجے میں آ گئی ہے. اب ہر دور کا جو ہے وہ افرنگ بدلتا رہا. یہ کہا کریش کر کے رکھ دو، لیکن ینگسٹرز، کالجز، یونیورسٹیز، اداروں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں، انہوں نے کہا جتنا بھی جبر کر لو ہم ان کے ساتھ ہیں جو آزادی اور حریت فکر کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. تو یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. باطل کے مقدر میں نامرادی ہے، مایوسی ہے، ڈیفیٹ ہے، شکست ہے، ذلت ہے، جو ہے انحطاط ہے، زوال ہے. اور حق تلوار کی جنگ ہار بھی جائے، تاریخ اور وقت کی جو ہے اس جنگ میں ہمیشہ دنیا سلام ہمیشہ حسین کو پیش کرتی ہے. پھر اقبال نے کہا تا قیامت قطع استبداد کر دو، تا قیامت قطع استبداد کر دو، موجے خونے او چمن ایجاد کر دو. کہ قیامت تک ظلم کے درخت کی جڑ کو کاٹا ہے، جبر کو کاٹا ہے، آمریت کے بخشیے اکھیڑے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کے سامنے کوئی سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے تو ابن حیدر کھڑا ہوا. تا قیامت قطع استبداد کر موجے خونے او چمن ایجاد کر. اس کے خون نے، ان کے خون نے مصطفیٰ کے دین کا ایک نیا گلشن، ایک نیا چمن ایجاد کر دیا ہے. اور یہاں تک کہ یہ دنیا میں عظیمت. اگلے دن کسی نے کہا مجھے کہ یہ فکر حسین اور فکر ضیاء الامت کے اوپر گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کہا ایک بات تو اظہر من الشمس ہے فکر حسین اور فکر حضور ضیاء الامت کے اندر، وہ یہ ہے کہ امام حسین نے بھی رخصت کی بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ہمارے حضور ضیاء الامت نے بھی رخصت کی بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہے. یہ اسی عزیمت کی برکات تھی جو امام حسین نے دکھائی کہ جب امام الائمہ فی الحدیث والفقہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے اوپر جبر ہوا وقت کے حکمران کا، تو انہوں نے جیل جانا گوارا کر لیا، لیکن مراعات عہدے تنہائیں دنیاوی مفادات کو ٹھکرا دیا. کہا کہ مجھے جو عزیمت، سٹرانگ ول، غیرت، خودداری، عزت نفس کے جتنے بھی سبق ملے ہیں وہ حسین ابن علی سے ملے. پھر آپ اندازہ کیجئے نا، جب فتنہ خلق قرآن اٹھتا تو جو علماء سو تھے وہ اس کے اوپر دلائل دے رہے ہیں، لیکن ایک شخص کی عظیمت تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے. ایک شخص کی جرت تاریخ کا جو ہے نقشہ بدل دیتی ہے. کون کھڑا ہوا ہے؟ امام محمد بن حنبل کھڑے ہوئے، وہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو کہاں سے انسپائریشن ملی، کہاں سے طاقت ملی، کہاں سے ان کو جرت ملی؟ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس راستے پر چلا ہوں تو اسوہ حسینی کی اتباع میں چلا ہوں. اور ان کے صرف ایک فرد کی عظیمت سے یہ فتنہ خلق قرآن دب گیا. اور آج تک دنیا تسلیم کرتی ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے. ہمارے امریکہ کے اندر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈی ہے، پڑھانے والا یہودی ہے، پڑھانے والا عیسائی ہے، اور وہ مس گائیڈ کرتا ہے، کہتا ہے جی محمد was very smart person, he was a genius, he went in the cave of Hira, he wrote book over there, later on he presented that book in front of people of Makkah. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہین آدمی تھے، بڑے جینیس تھے، آؤٹ سٹینڈنگ میموری تھی، اور وہاں غار حرا میں بیٹھ کر کتاب لکھتے رہتے تھے، اور پھر آ کر مکہ کے لوگوں کو کہتے کہ یہ جو ہے وہ مجھے پیش کی گئی ہے. تو میں نے وہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ایسی بات علامہ اقبال کے سامنے بھی ایک مشنری اسکول میں کہی. تو اقبال فرماتے تھے، اس پرنسپل جو عیسائی اسکول کا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ بھی رسول اللہ پر اترے؟ اقبال نے اس کو جو ہے وہ جلال اور غصے کے ساتھ کہا، تو میرے رسول کی بات کرتا ہے
میں رات کو سوتا ہوں تو میرے اوپر پوری پوری نظم کا نزول ہوتا ہے. تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آور. کہتے ہیں کہ کوئی فرمائش کرتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، فرمائش نہیں ہوتی تو قلم اور کاغذ تکیے کے نیچے رکھتا ہوں کہ کب مضامین کا اور اسرار و رموز کا ایک بحر بے کنار شروع ہوتا ہے. اقبال نے کہا تو میرے رسول کی بات کرتا ہے، میں ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں. میرے اوپر خدا کا پیغام میرے قلب پر الہام ہوتا ہے تو ہم سب کا یقین ہے مصطفیٰ کے قلب منیر پر قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف نازل ہوا. اور اقبال کہتے ہیں علوم قرآنی کے وارث کون ہیں؟ وہ حسین ابن علی. کبھی ان کو فقر محمدی کا امین کہتے ہیں، کبھی عشق رسالت کا امین کہتے ہیں. اقبال نے یہ بات کہی، اپنے بارے میں بھی کہی، فقر ذوق و شوق تسلیم و رضاست ما امینم این متاع مصطفیٰ است. نے کہا فقر ذوق و شوق کا نام ہے، تسلیم و رضا کا نام ہے. میں تو اس متاع کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، میں تو امین ہوں، اصل میں یہ متاع مصطفیٰ ہے. اور جب ایسے درویشوں کی باتوں کو میں ٹیلی کرتا ہوں تو سلطان العارفین نے کہا تھا، نقیب صاحب تسی بھی آج کل شاعری کر رہے ہو بہت زیادہ جی، سلطان العارفین نے کہا مذہباں دے دروازے اونچے تے راہ فقر دا موری ہو، عالم فاضل لنگن نہیں دن دے جو لنگیا سو چوری ہو. تو یہ جو فقر محمدی ہے اس کا امین اقبال کہتے ہیں سیدنا امام حسین ہیں. بہر حق در خاک و خون غلطی داست پس بنائے لا الہ گردی داست. اللہ کے رسول کے نواسے کا لاشا کربل کی زمین پر تڑپتا رہا کیونکہ لا الہ کی بنیادوں کو اگر کسی نے سینچا ہے تو حسین ابن علی نے اپنے خون سے سینچا ہے. سجدہ بھی کیا سجدہ تھا، وہ سجدہ کیا سجدہ تھا جو کربل کی زمین پر کیا گیا. جمعے کا دن آج 10 محرم، فرمایا یزیدیو تلواریں نیچی کر لو. حسین سجدہ کرے. اب خدا کی قدرت کی مظاہر دیکھو نا، ادھر بھی امامے ہیں، ادھر بھی داڑیاں ہیں، انہوں نے بھی فجر پڑھی تھی. تو یہ ظاہری شعار حق پر ہونے کی حالی علامت نہیں ہوتے. وہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کفر کے خلاف پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو ہے وہ پھینکا تھا، اور ادھر یہ ان کا بیٹا سیدنا امام حسین کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے والا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے خبیث ابن طیب، پاک کا پلید بیٹا، کہ باپ جو ہے وہ کفر کے خلاف جنگ کا آغاز کر رہا ہے اور بیٹا خانوادہ نبوت کے خلاف جنگ کا آغاز کر رہا ہے. تو جب کہا کہ تلواریں روک لو، میں ایک سجدہ کر لوں، آواز آئی حسین سر نہ جھکانا، ہم سر قلم کر دیں گے. فرمایا بدبختو یہ سر یزید کے دربار کے سامنے نہیں جھکا کیونکہ یہ اللہ کی دہلیز پر جھکتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. علامہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا سجدہ کوئی سجدہ نہیں ہے، وہ اطاعتی سجدہ ہے. جس طرح ریبوٹس ہوتے ہیں، ریبوٹس بٹن دبائیں، ریبوٹس نے کام کرنا ہے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے، کمانڈمنٹ دی جاتی ہے، they are bound to obey. یہ اسی وجہ سے تو فرشتوں نے کہا یہ دنگا فساد کرے گا، یہ زمین میں خون خرابہ کرے گا. مگر جب یہ موت و حیات کے فلسفے چلے نا جرمن میں میونخ یونیورسٹی میں، تو انہوں نے ٹرانسمیگریشن آف سول کا نظریہ پیش کیا. ہندوؤں کے ہاں جونی چکر اور آوا گون کا تصور تھا، اور یہاں جو ہے وہ تکرار ابدی تھی. تکرار ابدی کی جس طرح انسان ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے، پرسنالٹیز بھی ریپیٹ ہوتی ہیں. تو علامہ نے اس وقت ان فلاسفرز کے سامنے جہاں نیٹشے جیسا حکیم بیٹھا تھا اور مغرب انسپائریشن لے رہا تھا اس کی فکر اور فلسفے سے،
لیکن خدا کا منکر تھا، ایتھیسٹ تھا. آج بوکن شریف کے یہ بچے، میں چونکہ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ میں دیکھتا ہوں ینگسٹرز کو، ان بچوں کے سروں پر ٹوپیاں اور چہروں پر قرآن پاک کا اور محبت رسول کا نور دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. وگرنہ فیس بک کھولیں، وہاں گروپ بنے ہوئے ہیں، ایکس مسلمز، ایتھیسٹ، a person who does not believe in God. وہ کہتے ہیں کہاں ہے خدا؟ ہے تو دکھاؤ. دہریے، دین بزار، مذہب کو رد کر دینے والے یونیورسٹیوں اور کالجز میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. جس بچے نے یہاں بیٹھ کر اس چٹائی پر اللہ اس کے رسول کی محبت کا جام پینا ہے، وہ کٹ تو سکتا ہے مگر بولو باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، کیونکہ ایمان کی حرارت میں ہوتی ہے. تو اقبال سے پوچھا آپ کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ولادت سے موت تک یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ کتاب زندگی کا دیباچہ ہے، عنوان ہے. کہا پھر زندگی کیا ہے؟ کہا زندگی یہ ہے مومن قبر میں جاتا ہے، اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، اس کو ابدی زندگی نصیب ہو جاتی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. انہوں نے کہا جی نٹشے تو یہ کہتا تھا، منکر تھا. اقبال نے کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. وہ کسی رسول اللہ کے غلام اور عاشق کے سامنے نہیں بیٹھا. اور پھر کہا کہ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. دائمی زندگی کی صبح کا آغاز ہی اس دن ہوتا ہے جب مومن اس سجدہ حسینی کی اتباع میں اللہ کے حضور، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اتباع میں زندگی گزار دیتا ہے. وہ سجدہ حسینی کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ تو بڑے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے. اور کی واقعات کو آپ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ جب چنتا ہے تو ہزاروں میں کسی کو چن لیتا ہے. لیکن امام حسین نے کربل کی زمین پر بتا دیا، شاہ جی، سلمان شاہ جی، انہوں نے بتا دیا کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں ہے جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں، اس کی اتنی قیمت تو نہیں ہے. اس کی قیمت تو اس وقت لگے گی جب قبر میں جائیں گے، مصطفیٰ مسکرا کر ملیں گے کہ میرا غلام آیا ہے. تو سیدنا امام حسین نے للکارا کہ تلواریں نیچی کر دو، سجدہ کر دو. نماز جمعہ تو ہو نہیں سکتا، متبادل نماز ظہر ہے، بعض نے عصر کی نماز بھی لکھا. تو آواز آئی کہ اگر سجدہ کیا، نماز پڑھی، سر کاٹ دیں گے. میں نے اپنی زندگی میں حضور پیر سید سعید شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک زبان سے ایک واضح سنا. آپ فرماتے تھے کہ امام حسین نے جو کردار ادا کیا ہے، اصل میں اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دودھ کی طہارت کی طاقت تھی. وہ طاقت تھی دودھ کی طہارت اور پاکیزگی. لعاب دہن حضور کا جسم اقدس میں گیا، مولا مرتضیٰ کی گود میں کھیلے، سیدہ پاک کا پاکیزہ دودھ پیا. ایسا غیرت مند پھر باطل کے سامنے کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا. تو فرمایا رک جاؤ، میں سجدہ کر لوں. نے سوچا اتنے تو یزیدی واصل جہنم ہو چکے ہیں، تو اب بہتر ہے کہ انہیں سجدہ کرنے دو، اور ہم آگے بڑھ کر کے اپنا کام تمام کر دیں گے. جب امام حسین نے قیام کیا، مجھے لگتا ہے اقبال کی روح اس منظر کو دیکھ رہی تھی. اقبال کہتا ہے جلال کبریا در قیامش، جمال بندگی اندر سجودش. کہ جب بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے خدا کا جلال نظر آتا ہے. کھڑا ہے، باطل قوتیں کانپتی ہیں، لرزتی ہیں. ایک بندہ مومن کھڑا ہے، باطل کو للکار رہا ہے. اقبال کہتا ہے مومن کی نماز کا قیام خدا کی قہاری اور جباری کی مثال ہے. جلال خدا بندی کا مظہر ہوتا ہے. جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو خدا کا حسن نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. جمال خدا بندی کی تصویر بن جاتا ہے. جمال احدیت و سمدیت کا عکس جمیل بن جاتا ہے. کیونکہ نوری کا سجدہ سوز و گذار سے خالی ہے،
لذت طرب سے خالی ہے، جستجو انقلاب سے خالی ہے، ہنگامہ آرائی سے خالی ہے۔ نوری کا سجدہ کوئی سجدہ نہیں، وہ صرف کمانڈمنٹ ہے۔ سجدہ تو بشر کا سجدہ ہے، انسان کا سجدہ ہے، جس نے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، مارکیٹ میں چیزیں بھی لانی ہیں، ضرورتیں بھی پوری کرتی ہیں، خوشی اور غمی پر بھی جانا ہے۔ ان کے باوجود سجدہ نہیں بولنا، اپنے رب کو نہیں بولنا۔ اقبال کہتے تھے اللہ کو مرد یہ مومن پہ بھروسہ، یہ جو بزدل مومن ہے اللہ کو نہیں پسند، یہ جو بجھا سادھو قسم کا مومن ہے اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کو پسند ہے، حضور نے بھی فرمایا المومن القوی، قوی مومن، صحت مند مومن، غیرت مند مومن، جرأت مند مومن، باکردار مومن، باطل کو للکارنے والا مومن۔ مومن ضعیف سے یہ بالکل بجھے ہوئے مومن اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اقبال اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کہ وہ اسباب کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ اتنی افرادی طاقت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا، اتنی جو ہے ٹیکنالوجی آئے گی، پھر آگے بڑھیں گے۔ حسین نے بتا دیا کہ تمہارے 22,000 پیچھے رہ گئے، حسین کا سجدہ جیت گیا۔ اور جب سجدے میں سر کٹا، آخری کلمات کہہ رہا، سر سنان بن عامر جہنمی آگے بڑھا، سر کاٹا، نیزے کی نوک پر چڑھایا، فتح کا شادیانہ بجایا تو آواز آئی یزیدیو، بس اتنی سی بات تھی کہ سر کاٹا اور نیزے پر چڑھا دیا، اور اس وجہ سے چڑھایا کہ یہ جھک جائے، یہ کمپرومائز کر لے، یہ سرنڈر کر جائے۔ مگر خدا کی قدرت کا مظہر تو دیکھو، تمہارے زندو کے سر نیچے ہے، حسین کا کٹا ہوا اونچا تمہارے زندو کے نیچے ہے۔ حسین کا بھی سر حسین، سر نیزہ سر بلند رہا، سر یزید سر تخت سر نگوں رہا۔ جو کانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست، تو دیکھیے خود اس سر کو اٹھا کے چلے، شکست تو دیکھیے خود اس سر کو اٹھا کے چلے۔ اب اس سجدے پر بات ختم کہ افتخار عارف نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ اس نے کہا کوفہ کی مسجد میں سیدنا علی شیر خدا نے نماز فجر پڑھائی، اس خارجی نے حملہ کیا، داڑھی، امامہ، ٹوپی، محراب بنا ہوا ہے، مگر بدبخت حب اہل بیت سے خالی تھا، حب اہل رسول سے خالی تھا۔ حملہ کیا، ابھی ایک سجدہ رہتا تھا۔ سیدنا علی شیر خدا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ بنا لے، آپ کے پیش نظر اقدار تھی خلافت راشدہ کی۔ فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا، اگر میرا بیٹا اس کا اہل ہے تو مسلمانوں کی جماعت اپنی کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ اس کو امیر چن لے۔ اب ایک سجدہ رہتا تھا اور یہاں بھی ایک سجدہ ہوا تھا۔ افتخار عارف نے لکھا، شاہ جی نے لکھا، یہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، یہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے۔ اور آگے کہا وہ جو علی شیر خدا کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر، وہ جو علی شیر خدا کا ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر، اے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، اے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ سنت رسول اعظم ہے یہ سجدے کا طول، سنت رسول اعظم ہے یہ سجدے کا طول۔ کل ایک نبی سجدے میں تھا، آج ایک ولی سجدے میں ہے۔ اللہ اس میکدہ علم و عرفان کو صبح قیامت تک بہاریں عطا فرمائے۔ معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔